السلام علیکم. پروفیسر ریاض بلوچ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. حکومت سازی کے لیے سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں اور ہلکے پھلکے طریقے سے مستقبل کے حکومت کے خد و خال بھی واضح ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کوئی میرا چڑیا نہیں ہے، کیونکہ میں چڑیا نہیں رکھتا ہوں، نہ کوئی میں نجومی ہوں. میں نے جو سیاسی پارٹیوں کے بیانات، ان کے سربراہوں کے بیانات، ان کے لیڈرشپ کے بیانات اور جو اخباری اطلاعات ہیں ان کو بنیاد بنا کے صرف تجزیہ کر سکتا ہوں. یہ تجزیہ درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میری اپنی تو کوئی اطلاع اس میں ہے نہیں. لیکن ایک اور اہم چیز کی طرف میں آج جانا چاہتا ہوں، جو کہ عام طور پہ ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ میں یوٹیوبرز کا احترام کرتا ہوں، میں ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے صحافیوں کا احترام کرتا ہوں، میں اخباری رپورٹرز کا احترام کرتا ہوں، اور یہ احترام ان کا حق ہے. لیکن ساتھ ساتھ جب یہ احساس ہو چلے کہ یہ یوٹیوبر صرف اپنے انکم کو بڑھانے کے لیے چٹ پٹی باتیں کرتے ہیں، ایگزاجریشن کرتے ہیں چیزوں میں، اور یہ جو مکس اچار بنا کر لوگوں کے ذائقوں کو جو ہے نا وہ بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہے کہ ان کی وقتی جو پاپولرٹی ہے، ان کے چینل کی پاپولرٹی ہے، وہ تو ہوتی ہوگی، وہ پیسے بھی کما رہے ہوتے ہوں گے، لیکن اس سے عمومی طور پہ سماج پہ اور سماجی شعور پہ کتنا منفی اثر پڑتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. میں صرف ان سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جناب علی محترم حضور اعلیٰ، آپ جب بھی اس طرح کی کوئی بات کریں تو اس میں پیش نظر سماج اور سماجی جو تقاضے ہیں وہ رکھیں. اپنے جو ریٹنگ ہے اس کو ذرا ایک لمحے کے لیے پیچھے کر دیں. ابھی سندھ حکومت انتخابات کے کا انعقاد کروایا، یعنی الیکشن کمیشن نے کروایا اور سندھ حکومت نے اس کو جو ایگزیکیوٹ کروائے، جو بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے تھے، اور پیپلز پارٹی کو لوگوں نے منتخب کیا. انتخابات کے 2 دن بعد تک کسی طرح کی کرائے نہیں تھی. کچھ نے اعلاناً اور کچھ نے قبولیت کے حد تک نتائج کو قبول کر کے بیٹھ گئے. لیکن 2 دن بعد جو ہے وہ ایک کہانی شروع ہو گئی جناب، کہ جی یہ دھاندلی ہوئی، فلاں دھاندلی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا. بھئی دھاندلی ہوئی تو کیسے ہوئی؟ دھاندلی ہوئی تو کن کن حلقوں میں ہوئی؟ دھاندلی ہوئی تو اس کی نوعیت کیا تھی؟ یہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ملک سے باہر بیٹھے ہوئے جو یوٹیوبر صاحبان ہیں، پہلے سندھی میں وہ چینلز چلاتے تھے، اپنے یوٹیوبس چلاتے تھے، اور اب چونکہ ان کی ریٹنگ بڑھ گئی ہے تو اب اردو جو لینگویج بولنے والے جو ویور ہیں ان کے توجہ مبذول کروانے کے لیے اب اردو میں بھی انہوں نے اپنا چینل شروع کر دیا. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے؟ کوئی کنٹینٹ ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ صرف لفظی اور الفاظ کی جادوگری ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، جس سے وہ معاشرے کو مزید الجھنوں میں ڈالتے ہیں، معاشرے کو مزید مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، معاشرے کو مزید کنفیوز کرتے ہیں، جو ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام تو معاشرے کو راستہ دکھانا ہے. اب ایک صاحب نے امریکہ سے بیٹھ کے تو جناب کہا کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے، بھائی سندھ میں یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. بھائی دیکھو، بات یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں تمام پارٹیاں ٹکٹ دینے کے ٹائم پر امیر لوگوں کو اولیت دیتی ہیں. اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے. جی ڈی اے بھی اس طرح کرتی ہے، نون لیگ بھی اس طرح کرتی ہے، پیپلز پارٹی بھی اس طرح کرتی ہے. لیکن وہ کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے. اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ اتنا بوسیدہ ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا
جو ہے وہ گل سڑ چکا ہے کہ وہ کسی نچلے طبقے کے جو ہے وہ اس کو کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ نہیں دے سکتے، اور اگر ایک دو دے بھی دیں گے تو وہ بھی دکھاوے کے لیے دیں گے تاکہ اپنی اس پوزیشن کو واضح کر سکیں پبلک کے سامنے کہ ہمارے پاس تو صرف جو ہے نا وہ میرٹ چلتا ہے۔ تو یہ اس چیز کو لے کر ان سے یہ پوچھیں، اگر پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ امیروں کو اور بڑے لوگوں کو ٹکٹس دیے ہیں تو کیا جی ڈی اے نے غریبوں کو دیے ہیں؟ کیا نون لیگ نے غریبوں کو دیے ہیں؟ بھائی نون لیگ، جی ڈی اے یہ تو ہیں ہی مطلب امیر طبقات کی جو سیاسی نمائندگی کرنے والی پارٹیاں ہیں نا۔ آپ یہ سوال پیپلز پارٹی سے پوچھ کر سکتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس ایک ایسا مینیفیسٹو ہے، ایک فنڈامنٹل ڈاکومنٹ ہے جس میں برابری کی بات کی گئی ہے، مساوات کی بات کی گئی ہے، اور جس میں جو ہے وہ سماجی انصاف کی بات کی گئی ہے، جس میں کارکنوں کی عزت تھی اور اب بھی ٹو سم ایکسٹینٹ موجود ہے۔ یہ آپ نیشنل پارٹی سے کر سکتے ہیں، بلوچستان کی نیشنل پارٹیوں سے کر سکتے ہیں، آپ پختونخوا کے اے این پی سے کر سکتے ہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی پارٹیاں ہیں جو بنیادی طور پہ ایک نظریات پہ مبنی سیاست کرتی رہی ہیں اور سیاست کر رہی ہیں۔ اب ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو بلا وجہ کی ایسی جو ہے نا چیزیں کرنا اور ایک ہیجانی کیفیت پیدا کرنا، لوگ جو ایک پروسیس سے گزرے ہیں، اچھا پروسیس ہے یا برا پروسیس ہے، ہم اس پہ ابھی بات نہیں کر رہے، ایک مرحلہ طے کیا ہے، آپ دوبارہ ایک کنفیوژن کو جو ہے نا وہ جنم آپ کے لیے جو ہے نا وہ جو بنیاد پرست اور جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ آپ کے لیے قابل قبول ہیں، روڈ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، قابل قبول ہے۔ کیوں کہ جو پیپلز پارٹی کا جو بغض ہے آپ کے جو ہے نا دل میں، تو اس بغض کی تکمیل ہو رہی ہے، آپ کی سبجیکٹیو جو فیلنگس ہے اس کا جو ہے نا اظہار ہو رہا ہے وہاں پہ، تو آپ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، آپ لوگ ماویسٹ پارٹیوں میں سندھ میں کام کیا، نیشنلسٹ پارٹیوں میں سندھ میں کام کیا، آپ کو تو مشورے ان کو دینے چاہیے کہ بھئی آپ ماسٹرز کے ساتھ جڑے، آپ لوگوں کے ایسپائریشنز کو ریپرزنٹ کریں، آپ اپنے اقتصادی پروگرام کو اس طرح دیں کہ جو ہے وہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ سندھ کو اتنا بڑا تو نہیں ہے، پورا سندھ جو ہے 2 دنوں میں پھرا جا سکتا ہے۔ ان کو یہ کہیں کہ انتخابات سے ہٹ کے بھی لوگوں میں کنیکٹ کریں، محلوں میں جائیں، وارڈوں میں جائیں، چوک چوراہوں پہ جائیں، اور لوگوں سے انتخابات کے علاوہ بھی رابطے میں رہیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ روشناس ہوں۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ بھئی کوئی ایسی فورس سندھ میں ابھرے جو حقیقی اپوزیشن کرے، جو ہے وہ متبادل کریٹ کرے۔ ہم اس کو رد نہیں کرتے اس بات کو، لیکن اس کے لیے کچھ ہو بھی تو صحیح نا، کچھ ہے نہیں۔ آپ ویسے جو ہے نا وہ بکش بن کے صرف کالم نویس بنے ہوئے ہوتے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، عوام سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے، عوام کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، عوام کے ساتھ دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے۔ 2-4 مظاہرے کیے کسی نیشنل ایشو پہ، اور وہ آپ کے مظاہرے اپنی جگہ پہ، پیپلز پارٹی اس پہ ایک پوزیشن لیتی ہے، اور پوزیشن لیتی ہے تو آپ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اسی ایشو کی بنیاد پر اپنی اور اسرٹ کرتی ہے پولیٹکس میں۔ کمو شہید کا واقعہ، کالا باغ ڈیم کا واقعہ دیکھیں آپ، اور بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جس میں جو ہے یہ سارے ہی مطلب اچھا انہوں نے مطلب ایجیٹیشن کی تھی، لیکن کیا ہوا؟ پیپلز پارٹی نے اس میں شریک ہوئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ خود اس کمو شہید کے جو اینٹی کالا باغ ڈیم موومنٹ تھی اس میں جا کے دھرنے میں بیٹھے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ تو میرے بھائی، صرف سبجیکٹو چیزوں پہ اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ بیٹھ کے، اور صرف ویوز بڑھانے کے لیے آپ بیٹھ کے باہر جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت لاؤ، کوئی دستاویزات لاؤ، کوئی ایسی چیز لاؤ تاکہ جو ہے وہ لوگ آپ کو سچ سمجھیں۔ لیکن یہ چٹپٹی باتیں، یہ گھسیٹا خان کا حلیم، یہ جو ہے وہ یہ اس طرح کی چورن جو ہے وہ بیچ کے تو عوام کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے۔ میں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں ان ریئلٹیز کی بات کر رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو تھوڑی سی مہربانی کریں، آپ تھوڑا چیزوں کو اس انداز سے دیکھیں جس انداز سے مطلب چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ اگر کنسٹرکٹیو کنٹینٹ دیں گے، آپ اگر کوئی رچ کنٹینٹ دیں گے، اگر آپ کوئی پازیٹیو کنٹینٹ دیں گے، تو لوگ پھر بھی آپ کو دیکھیں گے۔
आपका एक नाम है, आपकी आपका एक प्रोफائल है, आपकी एक सियासी जद्दोजहद है सहाफ़त से पहले। तो उन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा देखें तो बेहतर होगा। मैं ये व्लॉग करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये बहुत चीज़ें दूसरी तरफ जा रही हैं, लोगों को कन्फ्यूजन की तरफ लेके जाया जा रहा है, तो इसको बंद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आज के व्लॉग में इतना ही काफ़ी। अगले किसी टॉपिक के साथ अगले दिनों में हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।